أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الصفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون فقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی، آقا نامدار سرور کون و مکان حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، کو جب نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اللہ پاک پروردگار عالم نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور آپ کو حکم ہوا یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور آپ نے اس زمانے کے دستور کے مطابق چادر ہلا کر لوگوں کو متوجہ کیا۔ چنانچہ جب لوگوں نے دیکھا کہ الصادق الامین بلا رہے ہیں تو جوک در جوک لوگ صفا پہاڑی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اپنی زندگی کا 40 سالہ ریکارڈ پیش کیا۔ میں فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اے میری برادری کے لوگوں، میں تمہارے اندر اپنی زندگی کے 40 سال گزار چکا ہوں۔ میری زندگی کے 40 سال کے شب و روز تمہارے سامنے ہیں، لیل و نہار تمہارے سامنے ہیں، میری زندگی کی صبح تمہارے سامنے ہیں، شامیں تمہارے سامنے ہیں، خلوتیں تمہارے سامنے ہیں، جلوتیں تمہارے سامنے ہیں۔ بتاؤ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے 40 سال میں کیسا پایا؟ مجھے سچا پایا یا کبھی میری زبان سے کوئی غلط بات بھی نکلی؟ پوری قوم نے بیک زبان جواب دیا، قد جربناک مرارا، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بارہا تجربہ کیا، آپ کے لیل و نہار دیکھے، آپ کی صبح اور شامیں چیک کیں، آپ کی خلوتیں اور جلوتیں چیک کیں، ما وجدناک الا صدقا، ہم نے آپ کو سراپا سچ پایا۔ زید عادل کے قبیل سے
جیسے عربی میں محاورہ ہے کہ زید عادل ہے، انصاف ہے، یعنی وہ انصاف کرتے 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 خود سراپا انصاف بن گیا، تو قوم نے بیک زبان جواب دیا، ہم نے بارہا تجربہ کیا، آپ کی زبان مبارک سے کبھی بھی کوئی غلط بات نہیں نکلی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا نبی ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ اللہ کے نبی کا بچپن، اللہ کے نبی کا لڑکا پن، اللہ کے نبی کی جوانی، اللہ کے نبی کا بڑھاپا، مہد سے لحد تک، پیدائش سے وفات تک، اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے کبھی بھی کوئی غلط بات نہیں نکل سکتی۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے تناظر میں جب ہم آن جہانی مرزا غلام احمد قادیانی جہنم مکانی کو دیکھتے ہیں تو وہ سراپا جھوٹ ہے۔ اس کی زندگی کا بہت سارا حصہ جھوٹوں پر مشتمل ہے، اور الحمدللہ ہم نے مرزا قادیانی کی کتابوں سے 100 جھوٹ جمع کیے ہیں۔ ان میں سے تجرباتاً مرزا قادیانی کی جھوٹوں کی ڈھیری میں سے 2-3 جھوٹ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آج تک آپ نے علماء کرام سے سچ سنا ہوگا، آج آپ سوچیں گے یہ عجیب مولوی ہے کہ جو آج ہمیں جھوٹ سنا رہا ہے، لیکن یہ جھوٹ میرے نہیں ہیں، یہ مرزا قادیانی کے جھوٹ ہیں۔ اور مرزا قادیانی نے خود جھوٹ کی مذمت میں بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ مثلا وہ کہتا ہے کہ نبی کے کلام میں جھوٹ جائز نہیں۔ کتاب کا نام ہے مسیح ہندوستان میں، صفحہ نمبر 21، روحانی خزائن نمبر 15، اس کا بھی صفحہ نمبر 21 ہے، اور تتمہ حقیقت الوحی صفحہ 26، خزائن نمبر 22، صفحہ نمبر 459 پر کہتا ہے جھوٹ بولنے سے بدتر دنیا میں کوئی اور کام نہیں۔ زمیمان جامع آتھم صفحہ 58، خزائن نمبر 11، صفحہ نمبر 343 پر لکھتا ہے تکلف سے جھوٹ بولنا گھوں کھانا ہے، غلاظت کھانا ہے۔ اور ایسے ہی خزائن کی جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 386 پر لکھا وہ کنجر جو ولد زنا کہلاتے ہیں جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب ہم مرزا قادیانی کی کتابوں کو کھنگالتے ہیں تو ہمیں اس سے بہت سارے جھوٹ نظر آتے ہیں۔ ان جھوٹوں میں سے 2-3 جھوٹ آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مرزا قادیانی کی کتاب ہے شہادت القرآن، صفحہ نمبر 41، خزائن نمبر 6، صفحہ نمبر 337 لکھتا ہے وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری شریف میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کے لیے آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ المہدی۔ اب سوچو یہ حدیث کس پایا ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ دیکھیے ہم بھی مانتے ہیں کہ بخاری شریف قرآن پاک کے بعد صحیح ترین کتاب ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں بخاری شریف کا مطالعہ کرتے ہیں تو بخاری شریف میں یہ حدیث نظر نہیں آتی۔
قرآن پاک میں فرمایا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ مرزا قادیانی نے اللہ کے قرآن پر جھوٹ بولا اور جھوٹے پر خدا کی لعنت، لہٰذا مرزا قادیانی پر خدا کی لعنت۔ وہ کہتا ہے جھوٹ بولنا گھوں کھانا ہے۔ مرزا صاحب نے کیا تناول فرمایا؟ وہ کہتا ہے وہ ولد الزنا جو کنجر کہلاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں، مرزا قادیانی ان سے بھی بڑھ کر تھا۔ اللہ کے قرآن پر جھوٹ بولتے ہوئے اسے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کے عظیم الشان مجموعہ بخاری شریف پر جھوٹ بولتے ہوئے مرزا قادیانی کو ذرا برابر شرم محسوس نہ ہوئی۔ ایسے ہی مرزا قادیانی کی کتاب ہے ازالہ اوہام، ازالہ اوہام کے صفحہ نمبر 77 خزائن نمبر 3 صفحہ نمبر 140 پر لکھا، 3 شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن پاک میں درج کیا گیا ہے، مکہ، مدینہ اور قادیان۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ نے قادیان کا لفظ قرآن پاک میں پڑھا؟ یقیناً قرآن پاک میں قادیان کا لفظ نہیں ہے، تو مرزا قادیانی نے اللہ کے قرآن پر کیا بولا؟ جھوٹ بولا، اور جھوٹے پر خدا کی لعنت، لہٰذا مرزا قادیانی پر خدا کی لعنت۔ تو میں نے پہلی بات یہ عرض کی کہ اللہ کا نبی جھوٹ نہیں بولتا، اور جو جھوٹ بولے وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ مرزا قادیانی نے بہت سارے جھوٹ بولے ہیں، میں نے مشت نمونہ از خروارے صرف 2 جھوٹ آپ کے سامنے ذکر کیے۔ نمبر 2، اللہ پاک پروردگار عالم کلام مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے جتنے نبی دنیا میں بھیجے ہیں وہ اپنی قوم کی زبان میں وحی لے کر آئے۔ قوم کی زبان عبرانی ہے تو وہی عبرانی زبان میں، قوم کی زبان سریانی ہے تو وہی سریانی زبان میں، قوم کی زبان عربی ہے تو وہی عربی زبان میں۔ مرزا قادیانی کی قوم کی زبان پنجابی تھی، وہی عربی میں آ رہی ہے۔ قوم کی زبان پنجابی ہے، وہی فارسی میں آ رہی ہے۔ قوم کی زبان پنجابی ہے، وہی سنسکرت میں آ رہی ہے۔ قوم کی زبان پنجابی ہے، وہی انگلش میں آ رہی ہے۔ آج تو ہر گلی محلے میں سکول موجود ہیں، لیکن آج سے 125 سال پہلے آپ اندازہ فرمائیں کہ جب تعلیم خال خال ہوتی تھی، کہیں کہیں کوئی سکول ہوتا تھا، کہیں کہیں کوئی مدرسہ ہوتا تھا، اس زمانے میں مرزا قادیانی پر وہی غیر پنجابی زبانوں میں آ رہی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ مرزا قادیانی اللہ کا سچا نبی نہیں تھا۔ یقیناً آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، اس لیے کہ میں نے قرآن پاک کا حوالہ دیا۔ اللہ پاک پروردگار عالم فرماتے ہیں ہم نے جتنے نبی دنیا میں بھیجے ہیں وہ سب کے سب قوم کی زبان میں وحی لے کر آئے۔ مرزا قادیانی کے خرافات غیر قومی زبانوں میں ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ مرزا قادیانی دعوی نبوت میں جھوٹا تھا۔ مثلا البشرا حصہ 2 صفحہ 50 تذکرہ صفحہ نمبر 321 پر لکھتا ہے غثم غثم غثم، آج تک کوئی قادیانی مربی غثم 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 کا معنی نہیں بتا سکا۔ اور ایسے ہی البشرا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 43 براہین صفحہ نمبر 555 556 خزائن نمبر 1 صفحہ نمبر 266 263 لکھتا ہے ربنا آج، ہمارا رب آجی ہے۔ آجی کے معنی ابھی تک معلوم نہیں ہوئے کہ آجی کے معنی کیا ہیں، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ مرزا قادیانی نبوت کا مدعی ہے، اور اس پر جو وحی نازل ہو رہی ہے وہ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی،
وہ اپنی قوم کو کیا سمجھائے گا؟ نمبر 3، مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ مرزا قادیانی شاعر تھا، جبکہ اللہ کا نبی شاعر نہیں ہوتا۔ قرآن پاک سورہ یاسین آیت نمبر 69، اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی شعر کہنا نبی کے شایان شان ہے۔ مرزا قادیانی نے بہت سارے شعر کہے، اردو میں کہے، عربی میں کہے، فارسی میں کہے۔ قادیانیوں نے مرزا قادیانی کے اشعار کو 3 جلدوں میں جمع کیا۔ در ثمین کے نام سے 3 جلدیں انہوں نے جمع کیں۔ در ثمین کی تینوں جلدیں یہ مرزا قادیانی کے کذاب و دجال ہونے کی مستقل دلیل ہے۔ یقیناً یہ بات سادہ سی بات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ اللہ کا نبی شاعر نہیں ہوتا، مرزا شاعر تھا، لہٰذا وہ اللہ کا نبی نہیں ہے۔ نمبر 4، اللہ کا نبی کسی انسان کا شاگرد نہیں ہوتا۔ اللہ کا نبی کسی انسان کا شاگرد نہیں ہوتا، بلکہ براہ راست وہ اللہ پاک پروردگار عالم کا شاگرد ہوتا ہے۔ وہ جبریل امی کا بھی شاگرد نہیں ہوتا۔ جبریل امی واسطہ ہے، جیسے کتاب استاد اور شاگرد کے درمیان واسطہ ہے، ایسے ہی جبریل امی اللہ کے نبی اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں۔ آپ کہیں گے اس کی کوئی دلیل؟ چنانچہ ترغیب و ترہیب صفحہ نمبر 137 جلد نمبر 4 فصل فی الشفاعت، حدیث ہے عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل نبی یوم القیامت منبرا من نور۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کے لیے قیامت کے دن نور کا منبر رکھا جائے گا۔ وانی علی اطولھا وانورھا، میرے لیے سب سے بلند، سب سے اونچا اور سب سے نورانی منبر رکھے جائے گا۔ فیجیء مناد ینادی، پھر آواز دینے والا آواز دے گا، اللہ کا فرشتہ آواز دے گا، این النبی الامی، نبی امی کہاں ہیں؟ فتقول الانبیاء کلنا نبی امی، تمام انبیاء کرام کھڑے ہو جائیں گے اور وہ فرمائیں گے ہم سب کے سب نبی امی ہیں۔ فیلا این ارسلا، آپ کس کی طرف بھیجے گئے ہیں؟ تو معلوم ہو، اور امی اسے کہتے ہیں جو کسی استاد کے سامنے زانو تلمذ طے نہ کرے۔ تو میرے محترم دوستو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام کے تمام نبی امی ہیں۔ جب ہم مرزا غلام احمد کی سیرت اور سوانح کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں مرزا قادیانی مختلف استاذوں کے سامنے زانو تلمذ طے کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے کتاب البریہ، کتاب البریہ کے صفحہ نمبر 162 163 حاشیہ، خزائن جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 180 181 پر مرزا قادیانی اپنے استاذوں کا ذکر کرتا ہے۔ چنانچہ لکھتا ہے جب میں 6-7 سال کا تھا تو ایک فارسی خام معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا۔ آپ اندازہ فرمائیں، استاذ کو نوکر قرار دے رہا ہے، حالانکہ استاد جو ہوتا ہے وہ نوکر نہیں ہوتا، آقا ہوتا ہے۔ کہتا ہے جنہوں نے قرآن اور فارسی کی چند کتابیں مجھے پڑھائیں، اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا۔ جب میری عمر 10 برس کی ہوئی تو ایک عربی خام مولوی صاحب میری تربیت کے لیے مقرر کیے گئے جن کا نام فضل احمد تھا، اور میں نے صرف کی بعض کتابیں اور کچھ قواعد نحو ان سے پڑھے۔ کہتا ہے پھر اس کے بعد جب میں 17 یا 18 سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا اتفاق ہوا تھا،
جن کا نام گل علی شاہ تھا، ان کو میرے والد صاحب نے قادیان میں نوکر رکھ کر پڑھانے کے لیے مقرر کیا تھا۔ ان آخر ذکر مولوی صاحب سے میں نے نحو، منطق اور علوم میں مروجہ پڑھے۔ مرزا قادیانی ان استاذوں سے پڑھتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور جب کہ میں نے عرض کیا اللہ کا نبی کسی انسان کا شاگرد نہیں ہوتا، مرزا قادیانی انسانوں کا شاگرد تھا، لہٰذا وہ اللہ کا نبی نہیں ہے۔ اب یہ مرزا قادیانی کے 3 استاذ جن کا ذکر کیا گیا یہ کون تھے؟ چنانچہ مرزا قادیانی کا بیٹا ہے بشیر احمد ایم، اس نے مرزا قادیانی کی سوانے پر سیرت المہدی کے نام سے 3 جلدوں میں کتاب لکھی۔ چنانچہ مرزا بشیر احمد ایم قادیانی کہتا ہے آپ کے استاد فضل الہی حنفی قادیان کے باشندہ تھے۔ فضل الہی قادیان کا باشندہ ہے اور حنفی مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسرے استاد فضل احمد فیروز والا ضلع گوجرانوالا کے باشندہ اور اہل حدیث تھے، اور فضل احمد نے مرزا قادیانی کو پڑھایا۔ اس کی نحوست نکلی، یہ نکلی کہ مولوی فضل احمد کا بیٹا مبارک علی سیال کوٹی مرزائی ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور تیسرے استاد سید گل علی شاہ کہتا ہے یہ بٹالہ کے باشندہ اور شیعہ تھے، یعنی ایک استاد حنفی ہے، ایک استاد اہل حدیث ہے، اور ایک استاد شیعہ ہے۔ استاد بھی معجون مرکب، اور جو آگے صاحب تربیت حاصل کر رہے ہیں وہ بھی معجون مرکب ہے۔ نمبر 5، یہ نرسری میں پڑھنے والا بچہ اور بچی بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے سچے نبیوں پر وحی لانے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ حضرت جبریل امی علیہ السلام ہے، جبکہ مرزا غلام احمد پر وحی لانے والے کا نام ہے ٹیچی ٹیچی۔ ماں دا نا گھسیٹی، فرشتے نا ٹیچی ٹیچی۔ اور بھی عجیب و غریب قسم کے فرشتے ہیں، جیسی روح ویسے فرشتے، جیسا منہ ویسی چپیڑ۔ تو میں نے 5ویں بات یہ عرض کی کہ اللہ کے سچے نبی پر وحی لانے والے فرشتے کا نام حضرت جبریل امی علیہ السلام ہے، جبکہ مرزا قادیانی پر وحی لانے والے ایک فرشتے کا نام ٹیچی ٹیچی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ مرزا قادیانی اللہ کا سچا نبی نہیں تھا۔ نمبر 6، اللہ کا نبی خوبصورت ہوتا ہے، تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر پڑھا لکھا آدمی، ہر عالم دین اور طالب علم اور ادنا سا سکول پڑھنے والا طالب علم بھی اور بچی بھی یہ جانتے اور پڑھتے ہیں کہ اللہ کا نبی خوبصورت ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق احادیث میں آتا ہے اوتی شطر الحسن، اللہ پاک نے جب حسن کو پیدا کیا، آدھا حسن پوری مخلوقات کو عطا فرمایا اور آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ہمارے علماء نے، ہمارے محدثین نے ایک مسئلہ اس سے استنباط کیا، کہا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنیٰ ہے۔ جتنا حسن حضرت یوسف علیہ السلام سمیت پوری کائنات کو ملا ہے، اس سے کہیں زیادہ حسین سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اللہ دا نبی سونا ہوندا ہے۔ مرزا قادیانی کی ایک آنکھ نہیں کھلتی تھی، جو ایک آنکھ سے کانا ہو وہ اللہ کا نبی، بولو نا، وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ تو حوالہ ہے اور عجیب و غریب حوالہ ہے، چونکہ میری گفتگو میری بچیاں بھی سن رہی ہیں، اس لیے میں اگلا حوالہ چھوڑتا ہوں اور اتنا حوالہ دیتا ہوں کہ ذکر حبیب صفحہ نمبر 138 پر مرزا قادیانی کا ایک شاگرد مفتی کاذب، جسے وہ مفتی صادق کہتے ہیں، اس نے یہ لکھا ہے کہ مرزا غلام احمد کے سامنے اس کی
نوکرانیاں آ کر ننگی نہاتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ حوالہ نمبر 2، دنداں مبارک آخر عمر میں آپ کے خراب ہو گئے تھے۔ مرزا قادیانی دند آخر عمر خراب ہو گئے سب، یعنی بعض داڑھوں کو کیڑا لگ گیا تھا جس سے کبھی کبھی تکلیف ہو جاتی تھی، چنانچہ ایک دفعہ ایک داڑھ کا سرا ایسا نوکدار ہو گیا کہ اس سے زبان میں زخم پڑ گیا تو ریتی کے ساتھ اسے گھسوا کر برابر کرایا گیا۔ سیرت المہدی حصہ دوم صفحہ نمبر 125۔ دیکھیں، داڑھ کو کیڑا لگنا یہ حسن کے منافی ہے۔ حوالہ نمبر 3، ایڑیاں پھٹ گئی تھی۔ ہاں جی، ایڑیاں جس کی پھٹ جائیں، ایڑیاں پھٹنا یہ خوبصورتی کے منافی ہے۔ نمبر 7، اللہ کا نبی عالی النسب ہوتا ہے، عمدہ قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ کہیں گے اس کی کوئی دلیل؟ دیکھیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے بادشاہ کو خط لکھا، روم کے بادشاہ کو خط لکھا، شاہ روم کو، اور اسے اسلام کی دعوت دی۔ چنانچہ شاہ روم نے کہا یہاں کوئی عرب تاجر ہوں تو بلائے جائیں۔ چنانچہ عرب تاجر بلائے گئے اور جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک تجارتی قافلہ گیا ہوا تھا، اور ابو سفیان بلایا جاتا ہے۔ ذرا آپ تصور فرمائیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو حریف آمنے سامنے ہیں، دو حریف مد مقابل ہیں، ایک لوکل حریف ہے اور ایک عالمی حریف ہے، بین الاقوامی ایک مد مقابل ہے اور ایک مقامی مد مقابل ہے۔ اور چنانچہ سوال کیا اس نے، ہرقل نے سوال کیا، ابو سفیان کیف نسبہ فیکم، بتاؤ کہ یہ محمد، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، حسب و نسب کے اعتبار سے کیسے ہیں؟ ابو سفیان جواب میں کہتا ہے هو فینا ذو نسب، وہ ہم میں سے سب سے عمدہ قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ اور وہ ہرقل کہتا ہے کذالک الرسل تبعث فی احساب قومہا، رسول ہمیشہ عمدہ قوم میں آیا کرتے ہیں اور ہمارے ہاں سب سے عمدہ قوم سادات ہیں۔ مرزا قادیانی کو سید ہونے کا اعزاز حاصل نہیں تھا، لہٰذا وہ دعوی نبوت میں جھوٹا ہے۔ دیکھیے، آج ہمارے ملک کی بدبختی دیکھیے کہ آج چند دریدہ دہن کھڑے ہوتے ہیں اور چند بھونکے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر اور ساس حضرت ابو سفیان اور حضرت ہندہ اور حضرت امیر معاویہ جو آپ کے سالہ ہیں، ان کے نام لے کر بکواسات کرتے ہیں۔ بہرحال میں نے 7ویں بات یہ عرض کی کہ اللہ کا نبی ہمیشہ عمدہ قوم میں آیا کرتا ہے، اور سب سے عمدہ قوم سید ہیں۔ مرزا قادیانی کو سید ہونے کا اعزاز حاصل نہیں تھا، لہٰذا مرزا قادیانی اللہ کا سچا نبی نہیں ہے۔ نمبر 8، اللہ کا نبی قابل نفرت اور موذی امراض کا شکار نہیں ہوتا۔ ایسی بیماریاں جو قابل نفرت ہوں اور موذی ہوں اور وہ تاحیات اللہ کے نبی کی جان نہ چھوڑیں، ایسا تاریخ انبیاء میں آپ کو کوئی نبی ایسا نہیں ملے گا کہ اللہ کا نبی ہے اور اس کو قابل نفرت بیماریاں لگی ہوئی ہے۔ لیکن جب ہم مرزا غلام احمد کی سوانح کا مطالعہ کرتے ہیں تو مرزا قادیانی کو بہت ساری بیماریاں لگی ہوئی تھیں۔ برادر مکرم، حضرت مولانا اللہ وسیع صاحب دامت برکاتہم نے قادیانی شبہات کے جوابات جلد نمبر 3 میں 60 سے زیادہ بیماریاں لکھی ہیں۔ ان میں سے مشت نمونہ از خروارے میں 2-3 بیماریوں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ چنانچہ مرزا قادیانی لکھتا ہے، ریویو آف ریلیجنز قادیان، صفحہ نمبر 10، اگست 1926، اس رسالے میں لکھا ہے، مراق کا مرض حضرت صاحب کو موروثی نہ تھا،
بلکہ یہ خارجی اسباب کے ماتحت پیدا ہوا تھا۔ اس کا باعث سخت دماغی محنت، غم اور سوء ہضم تھا، اور یہ مراق یہ پاگل پن کی ایک قسم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مرگی کا مریض ہے، بہت خوبصورت نوجوان ہے، خوبصورت، ہٹا کٹا موٹا ڈٹا، جناب خدا نخواستہ جب اسے دورہ پڑتا ہے تو بیچارہ گر جاتا ہے، اس کے ناک اور منہ سے جھاگ شروع ہو جاتی ہے، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں سکڑ جاتی ہیں۔ مرزا قادیانی کو اس اور بسا اوقات پیشاب بھی خطا ہو جاتا ہے۔ مرزا قادیانی کو یہ ایک بیماری یہ تھی۔ اور نمبر 2، مرزا قادیانی کی کتاب ہے براہین احمدیہ حصہ پنجم، کہتا ہے دوسری بیماری بدن کے نچلے حصہ میں ہے جو مجھے کثرت پیشاب کی مرض ہے، جس کو ذیابیطس شوگر کہتے ہیں، اور معمول کے طور پر مجھے ہر روز پیشاب کثرت کے ساتھ آتا ہے۔ اور پھر 40 نمبر 3 صفحہ نمبر 4 پر لکھا، ایک مدت سے دامن گیر اور بسا اوقات 100 دفعہ رات کو یا دن کو پیشاب آتا ہے۔ دیکھیے، اگر دن کے اوسط گھنٹے 12 ہوں اور ایک آدمی کو 12 گھنٹے میں 100 مرتبہ پیشاب آئے تو ایک گھنٹے میں کتنی مرتبہ آیا؟ کیلکولیٹر دیا، 12 اور 96، ایک گھنٹے میں 8 مرتبہ، اور ایک گھنٹے کے منٹ 60 ہیں، 7 اور 56 تقریباً 7.25 منٹ کے بعد مرزا قادیانی پیشاب کرتا تھا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ مرزا قادیانی دعوی نبوت میں جھوٹا تھا۔ اور کہتا ہے کہ چشم نیم باز، آپ کی آنکھیں ہر وقت بند رہتی تھیں، ادھر ادھر آنکھیں اٹھا کر دیکھنے کی عادت نہ تھی، اور بھی بہت ساری بیماریاں لگی ہوئی ہیں۔ ایک بیماری اور اہم بیماری ہے، چونکہ یہ میری گفتگو سننے والے جہاں میرے بھائی ہیں وہاں میری بہنیں بھی ہیں، لہذا بیماری میں چھوڑتا ہوں، لیکن اتنی بات کہتا ہوں کہ اللہ کا نبی اتنا عظیم المرتبت انسان ہوتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو جنت کے 40 مردوں کے برابر طاقت عطا فرماتے ہیں، اور جنت کا ایک مرد 100 پہلوانوں سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ گویا اللہ اپنے نبی کو 4000 مردوں کے برابر طاقت عطا فرماتے ہیں، اور مرزا قادیانی نے اپنی حالت لکھی ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ نمبر 9، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا، ما مر من نبی الا رعى الغنم، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ سوال ہوا، انتا اللہ کے محبوب آپ نے بکریاں چرائیں؟ فرمایا، کنت ارا علی قرارط اہل مکہ، میں بھی مکہ والوں کی بکریاں مزدوری پر چرایا کرتا تھا۔ مرزا قادیانی نے بکریاں نہیں چرائیں، لہٰذا وہ اللہ کا نبی، بولو، وہ اللہ کا نبی نہیں ہے۔ میں نے 9ویں بات یہ عرض کی کہ اللہ کے سچے نبی، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ مرزے نے بکریاں نہ چرائیں، لہٰذا وہ اللہ کا نبی نہیں ہے۔ نمبر 10، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے ہیں وہ سب کے سب مرد تھے۔ اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں وہ سب کے سب مرد تھے، کوئی عورت نبی نہیں بنی، عورت نبی بنتی نہیں، نبی جنتی رہی ہے۔ اور مرزا قادیانی کا ایک دعویٰ مریم ہونے کا بھی ہے۔ چلو کسی درجے میں بات سمجھ آ سکتی ہے، ہمارے پٹھان دوستوں میں ایسے نام رکھنے کا رواج ہے، عین ممکن ہے کسی خان صاحب کا نام غلام مریم خان ہو، لیکن وہ کہتا ہے مجھے حمل ہوا، اور حمل بھی 10 مہینے ٹھہرا رہا۔ انسانی حمل 9 مہینے کے بعد وضع ہوتا ہے، البتہ کھوتی 10 مہینوں کے بعد بچہ جنتی ہے، گھوڑی 10 مہینوں کے بعد بچہ جنتی ہے۔ مرزا قادیانی نے
اپنی وضع حمل کی کیفیت بھی بیان کی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ مرزا قادیانی دعوی نبوت میں جھوٹا تھا۔ نمبر 11، اللہ کا نبی کتابیں لکھنے نہیں آتا۔ یہ موٹی موٹی باتیں میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، جیسے میرے بھائی مولانا انس فرما رہے تھے، اگر آپ انہیں اپنے کاغذ پر نوٹ فرما لیں تو بڑے سے بڑا قادیانی مربی آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ ہم اپنے عالم دین کو مولانا کہتے ہیں، مولوی صاحب کہتے ہیں، قادیانی اپنے مولوی کو مربی کہتے ہیں۔ ہمارے ایک مبلغ تھے مولانا قاضی اللہ یار خان، وہ کہتے تھے مربی کیا ہوتی ہے، ہم تو بڑے بڑے مربے ہضم کر لیتے ہیں۔ تو کوئی مربی آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ اللہ کا نبی کتابیں لکھنے نہیں آتا۔ دیکھیے یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، آج نیٹ پر ہزارہ کتابیں موجود ہیں۔ میں پوری قادیانی ذریت کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، نیٹ پر سے کوئی ایک کتاب دکھاؤ جو اللہ کے کسی نبی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہو، لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اللہ کا نبی کتابیں لکھنے نہیں آتا، اللہ کے نبی پر کتاب نازل ہوتی ہے، اللہ کے نبی پر کتاب نازل ہوتی ہے، اللہ کا نبی کتابیں لکھنے نہیں آتا۔ مرزا قادیانی نے 80 کے قریب کتابیں لکھیں، جنہیں روحانی خزائن کے نام سے 23 جلدوں میں قادیانیوں نے شائع کیا۔ یہ روحانی خزائن کی 23 جلدیں یہ مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کی مستقل دلیل ہے۔ میں نے سادہ سی بات یہ عرض کی کہ اللہ کا نبی کتابیں لکھنے نہیں آتا، مرزے نے کتابیں لکھی لہٰذا وہ اللہ کا نبی نہیں ہے۔ نمبر 12، اللہ کا نبی تدریجاً نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا، درجہ بدرجہ، سٹیپ بائی سٹیپ، سیڑھی بہ سیڑھی، پہلے ایک دعویٰ کرے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، اور کئی دعوے کرنے کے بعد یہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو ہی اللہ کے نبی کو حکم ہوا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرما دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ جب ہم مرزا غلام احمد کی سوانح کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں مرزا قادیانی کی کتابوں سے اس کے بہت سارے دعوے نظر آتے ہیں۔ کبھی وہ اپنے آپ کو مجدد کہتا ہے، کبھی اپنے آپ کو محدث کہتا ہے، کبھی اپنے آپ کو امام مہدی کہتا ہے، کبھی مسیح کہتا ہے، کبھی مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی یہ کہتا ہے میں غیر تشریعی نبی ہوں۔ دیکھیے مجدد کون ہوتا ہے؟ مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذه الامہ من یجدد لها علی راس مئۃ سنۃ من یجدد لها دینها۔ اللہ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر کچھ آدمی کھڑے کرتے ہیں جو تجدید دین کا کام کرتے ہیں، یعنی ان 100 سالوں میں لوگوں نے جو رسوم و بدعت دین کے نام سے پیش کی ہوتی ہیں، مجدد آ کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیتا ہے۔ جب ہم مرزا غلام احمد کی 80 کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو 4-5 سے چھٹی بات کوئی نہیں ہے، اپنی تعلیمیں پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے، کبھی کوئی دعویٰ کرتا ہے، کبھی کوئی دعویٰ کرتا ہے، جبکہ مجدد جو ہوتا ہے وہ دعویٰ نہیں کرتا، اس کے کارنامے اتنے عظیم ہوتے ہیں کہ امت خود فیصلہ کرتی ہے کہ یہ فلاں صدی کا مجدد ہے۔ اس قریبی دور میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ہمارے بزرگوں میں وہ عظیم عالم دین گزرے ہیں جن کی 1000 سے زیادہ کتابیں ہیں، اور ان کی بہشتی زیور تو آج سے کچھ عرصہ پہلے ہر بچی جس کی شادی ہوتی تھی اسے جہیز میں بہشتی زیور دیا جاتا تھا۔ آج یہ رسم چھوٹتی جا رہی ہے۔ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں تمام دوستوں سے درخواست کروں گا کہ اپنی بچیوں کو نکاح کے وقت جہیز میں بہشتی زیور ضرور دیا کریں، اس لیے کہ اس میں بہت سارے مسائل حضرت تھانوی رحمہ اللہ لکھے ہیں۔ بہرحال
اس نے کہا کہ میں امام مہدی ہوں۔ امام مہدی کون ہوں گے؟ میرے محترم دوستو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک صاحب ہوں گے جن کا نام یواطئ اسمہ اسمی، ان کا نام میرے نام کی طرح محمد ہوگا، اسم ابی ہے کا اسم ابی، ان کے والد محترم کا نام میرے والد محترم کے نام کی طرح عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور من ولد فاطمہ من اطرتی، فرمایا میری اولاد میں سے ہوں گے، میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے، مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے، 40 سال تک مدینہ طیبہ میں رہیں گے۔ اس دوران مسلمانوں کا ایک امیر اور خلیفہ فوت ہو جائے گا، تو یہ بزرگ جن کا نام محمد ابن عبداللہ ہے، یہ اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں لوگ مجھے اپنا حکمران نہ بنا لیں، کہیں لوگ مجھے اپنا امیر اور خلیفہ نہ بنا لیں، یہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں گے اور بیت اللہ شریف کا طواف کریں گے۔ جب 7واں چکر لگا کر مکمل ہوں گے، طواف مکمل کریں گے، تو پھر پہچان لیے جائیں گے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پہچاننے والوں کی تعداد بھی بیان فرمائی اور ان کے ملک کا بھی ذکر فرمایا کہ ملک شام سے تعلق رکھنے والے 40 ابدال انہیں پہچان لیں گے اور آگے بڑھ کر ان سے مصافحہ کریں گے، ان کا نام پوچھیں گے، ان کی ولدیت پوچھیں گے، ان کی قومیت پوچھیں گے، اور پھر یہ تفصیلات پوچھ کر درخواست کریں گے، ابسط یادک لنبایعنک، آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ چنانچہ امام مہدی علیہ الرضوان کے ہاتھ پر بیعت کہاں ہوگی؟ مطاف میں ہوگی، بیت اللہ شریف کے پاس ہوگی۔ اور امام مہدی سے متعلق بعض بے دین لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام مہدی سے متعلق صحیح حدیث نہیں ہے۔ ہمارے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین مدنی رحمہ اللہ نے ایک رسالہ لکھا، الخلیفۃ المہدی فی الاحادیث الصحیحہ، 40 صحیح احادیث سے امام مہدی علیہ رضوان کا تذکرہ کیا ہے، اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے وہ رسالہ شائع کر دیا ہے، اگر آپ چاہیں گے تو آپ مجلس کے دفتر سے منگا لیں گے۔ بہرحال اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے مطاف میں، اور پھر وہ دوبارہ مدینہ طیبہ اور مدینہ طیبہ سے دمشق کی طرف روانہ ہوں گے، اور راستے میں ایک جناب عمران خان، جناب پرویز مشرف جیسا کوئی نام نہاد مسلمان حکمران، یہود و نصارہ کا غلام اور ایجنٹ، ایک لشکر لے کر جس کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ سفیانی، وہ مقابلے میں آئے گا، اور بیضا کے مقام پر اس کا پورا لشکر زمین میں دھنس جائے گا، اور امام مہدی پھر دمشق تشریف لے جائیں گے۔ تو مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں۔ جب ہم تفصیلات میں جاتے ہیں، دیکھیے میں نے عرض کیا کہ امام مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد ہوگا، مرزا غلام احمد کا نام غلام احمد ہے، امام مہدی علیہ رضوان کے والد محترم کا نام عبداللہ، مرزا قادیانی کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ، ان کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ، مرزا غلام احمد کی والدہ محترمہ کا نام چراغ بی بی اور گھسیٹی، وہ سادات سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ مغل برلاس تھا، ان کے ہاتھ پر بیعت مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ہو رہی ہے، رکن یمانی یا حجر اسود کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے، اور اس کے ہاتھ پر بیعت لدھیانہ میں ہو رہی ہے۔ تو اس کا دعوی مہدویت اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ وہ غلط ثابت ہوا۔ اس میں امام مہدی ہونے کی ایک علامت بھی نہیں پائی گئی۔ جب اس میں ایک علامت بھی نہیں پائی گئی تو اس کا دعوی مہدویت کیا ہوا؟ جھوٹا ثابت ہوا۔ پھر اس نے اگلا دعویٰ کیا کہ میں مسیح ہوں، مسیح ابن مریم میں ہوں، عیسیٰ ابن مریم میں ہوں۔ دیکھیے حضرت مسیح علیہ السلام کا نام عیسیٰ ہے، ان کی والدہ محترمہ کا نام جو ہے مریم ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو رہے ہیں۔ فرمایا واضعاً یدیہ علی اجنحۃ ملکین، 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے آسمان سے آ رہے ہیں۔ صبح کی نماز کا ٹائم ہوگا، جامع مسجد دمشق میں اذان ہو چکی ہوگی، اقامت کہی جانے والی ہوگی،
کہ بالکل اندھیرا چھا جائے گا اور حتیٰ کہ ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا، اور اندھیرا چھٹے گا تو حضرت مسیح علیہ السلام جو ہے اس سے نکل کر صفیں کراس کر کے پہلی صف میں آئیں گے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصلی پر جو امام ہوگا وہ درخواست کرے گا، یا مسیح، اے اللہ، اے مسیح آپ آگے آئیں اور نماز پڑھیں۔ وہ کہیں گے قد اقیمت لک، اس کی اقامت آپ کے لیے کہی گئی۔ گویا وہ یہ جواب میں کہیں گے کہ بھائی میں تو مقتدی بن کر آیا ہوں، مقتدا بن کر نہیں، مقتدی بن کر آیا ہوں، امام بن کر نہیں۔ بہرحال پھر اس نے ذلی نبی، کبھی بروزی کہا، کبھی غیر تشریعی نبی کہا، پھر نبوت، شرعی نبوت کا دعویٰ کیا اور بہت سارے دعوے کیے۔ میرے محترم دوستو، مرزا قادیانی کے تمام تر دعوے، مرزا قادیانی اپنے تمام تر دعووں میں جھوٹا تھا۔ نمبر 13، مرزا قادیانی نے بہت ساری پیشین گوئیاں کی، اور بہت ساری پیشین گوئیاں ایسی کی جس میں تحدی اور چیلنج کر کے کی ہیں، اور جب ہم مرزا قادیانی کی پیشین گوئیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو مرزا قادیانی اپنی تمام تر پیشین گوئیوں میں جھوٹا نظر آتا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں، لیکن نہ مکہ میں موت نصیب ہوئی اور نہ مدینہ طیبہ موت نصیب ہوئی، بلکہ لاہور میں مرا اور ہیضے کی حالت میں مرا، عبرتناک موت کے ساتھ مرا کہ دونوں راستوں سے غلاظت جاری ہو رہی ہے، اور اس عالم میں جو ہے اس کی روح قبض سے پرواز کر رہی ہے۔ لہٰذا مرزا قادیانی کا دعویٰ، مرزا قادیانی اپنے دعووں میں، تمام تر دعووں میں جھوٹا تھا۔ میں نے 13ویں بات یہ کہ اللہ کا نبی جو پیشین گوئیاں کرتا ہے، حمزہ نے کہا ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں مریں گے، نہ مکی موت نصیب ہوئی نہ مدنی موت نصیب ہوئی۔ اور آخری گزارش یہ ہے، دیکھیے اللہ کا نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے، اللہ کا نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ایک رات فرماتے ہیں کہ میں کل کس اہلیہ محترمہ کے گھر میں ہوں گا۔ اگلی رات پھر پوچھا، ازواج مطہرات نے عرض کی اے اللہ کے نبی آپ جہاں چاہیں آپ کو فل اختیار حاصل ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج جہاں آرام فرما رہے ہیں، آج آپ کا یہ گنبد خضرا، آپ کا یہ روضہ اطہر جو ہے جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں، یہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، یہی آپ کا مقبرہ بنا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی اس کلیہ کے اعتبار سے بھی جھوٹا نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس کی ڈیتھ لاہور میں ہو رہی ہے اور اس کا مرگٹ قادیان میں بن رہا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ مرزا قادیانی دعوی نبوت میں جھوٹا تھا۔ میں نے یہ 14-15 چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہے کہ اور مرزا قادیانی کا اس کے ساتھ تقابل کیا ہے، ایک علامت بھی اس میں نہیں پائی جاتی، لہٰذا مرزا قادیانی دعوی نبوت میں جھوٹا ہے۔ دیکھیے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور اس کی ذمہ دار قیادت امیر شریعت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، حضرت مولانا قاضی احسان شجوادی، حضرت مولانا محمد علی جلندری اور آج تک آنے والے تمام قائدین نے دن رات اس فتنے کا مقابلہ کیا ہے، اور اس فتنے کو میں نے کل کے لیکچر میں عرض کیا تھا کہ عدالتی سطح پر، قانون کی سطح پر الحمدللہ قادیانیت کو ناکوں چنے چبائے ہیں۔ اور ایسے ہی جب ہم دیکھتے ہیں کہ مناظرے کا میدان جب دیکھتے ہیں تو مناظرے کے میدان میں بھی قادیانی چاروں شانے چت ہوتے نظر آتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، قادیانیوں کا ایک مربی گزرا ہے، ایک مبلغ گزرا ہے، قاضی نذیر احمد۔ یہ بھی خیر سے مرزا قادیانی کی طرح ایک آنکھ سے کانا تھا۔ ہاں جی، ہمارے قاضی احسان شجوادی رحمۃ اللہ علیہ گاڑی پر سوار، ریل پر سوار ہوئے، آگے قاضی نذیر بیٹھا تھا۔ حضرت قاضی صاحب کو دیکھ کر اور بھی مسلمان کھڑے ہو گئے تو قاضی نذیر بھی اٹھ کر کھڑا ہوا، سلام مصافحہ معانقہ کے بعد
پوچھا کہ آپ کا نام، آپ کا اسم گرامی؟ حضرت قاضی صاحب نے فرمایا کہ میرا نام احسان احمد۔ کہاں سے؟ شجاع آباد سے۔ اچھا مولانا قاضی احسان شجاع آبادی آپ ہیں؟ آپ نے میں جی ہاں۔ آپ کا اسم گرامی؟ کہ قاضی نذیر احمد۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا وقت گزرے گا۔ چنانچہ گفتگو شروع ہو گئی، اور قادیانی دیکھیے، قادیانی کبھی بات، یعنی ان کے دل و دماغ میں دماغ نہیں ہے، بھوسا بھرا ہوا ہے، اور وہ کوئی صحیح بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ جو ہمارے قاضی صاحب جو بات ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو ہم اتنے عرصے سے بات سن رہے ہیں۔ اور جب قاضی نذیر زچ ہوا، تنگ ہوا، تو اس نے کہا کہ قاضی صاحب آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، جس کی دعا سچی، جس کی دعا قبول ہو گئی وہ سچا، اور جس کی دعا قبول نہ ہوئی وہ جھوٹا۔ ہمارے قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ہاتھ اٹھا لیے، مولانا عثمان توجہ فرمائیں، فوراً ہاتھ اٹھا لیے، فرمایا یا اللہ قاضی نذیر کانا ہے، اس کا کانا پن صحیح نہ ہو، میں اب تم بھی دعا کرو، ابھی تمہارا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ گاڑی آہستہ ہوئی اور قاضی نذیر اتر کر بھاگ گیا۔ ہمارے مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ تھا، اور ہمارے ملک کے ایک نامور عالم دین مولانا احمد شاہ چکیروی تھے۔ چکیرا جہاں سرگودا میں ہے، جہاں ہمارے مولانا الیاس گھمن صاحب کا ادارہ ہے، اس سے آگے سیدھا جو ہے سڑک جاتی ہے۔ تو مولانا احمد شاہ، اس وقت کے علماء نے انہیں امام پاکستان کا لقب دیا تھا۔ حضرت مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ مناظرہ کر رہے تھے، کوئی اعراب میں غلطی ہوئی تو اس نے کہا اگر شاہ صاحب فرما دیں کہ مولوی لال حسین نے عبارت صحیح پڑھی ہے تو میں اپنی شکست تسلیم کر لوں گا۔ مولانا لال حسین اختر رحمہ اللہ فرمانے لگے بھائی تم شاہ صاحب کو درمیان میں کیوں لاتے ہو؟ میں نے گرامر قادیانیوں سے پڑھی ہے، نہ قادیانیوں کو آتی ہے نہ مجھے آتی ہے۔ اور پھر کوئی آیت میں کوئی لفظ کمی بیشی ہوئی، پھر اس نے ٹوکا، تو پھر مولانا نے فرمایا کہ بھائی میں نے قرآن پاک محمد علی لاہوری سے پڑھا ہے، محمد علی لاہوری نے غلام احمد سے پڑھا تھا، نہ غلام احمد کو آتا تھا نہ محمد علی کو آتا ہے اور نہ مجھے آتا ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے الحمدللہ قادیانیت کو ہمارے مولانا لال حسین فرمایا کرتے تھے ایک طرف زہر کا پیالہ رکھ لو، قادیانی کو کہو یا زہر کا پیالہ پی لے یا لال حسین کے ساتھ مرزے کے کردار اور کریکٹر پر مناظرہ کر لے۔ قادیانی زہر کا پیالہ پی لینے کو ترجیح دے گا، لیکن مرزا قادیانی کے کردار اور کریکٹر پر بات نہیں کرے گا۔ بہرحال مرزا قادیانی اپنے تمام تر دعووں میں جھوٹا تھا۔ تو آج میں نے چند چیزیں عرض کی ہیں، یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، ہر آدمی عام فہم باتیں ہیں، ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھا آدمی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک پوری امت کو اس فتنے سے محفوظ و مامون فرمائے، اور جو ہمارے بھائی، وہ ہمارے بھائی تھے، وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ کر ایک کذاب و دجال کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اللہ پاک انہیں بھی ہدایت سے سرفراز میں آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیت المعافات الدائمت فی الدین والدنیا والآخرہ۔ مولا کریم ہمارے اس کورس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جتنی خواتین و حضرات اس میں شرکت فرما رہے ہیں، یا اللہ سب کی ہدایت اور سب کی مغفرت کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ کریم ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے پیروں کی مغفرت فرما، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اس وقت پوری امت بلکہ پوری دنیا کرونا وائرس کا شکار ہے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس وائرس کو ختم فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری مساجد ویران ہو گئیں، ہمارے مدارس ویران ہو گئے، بیت اللہ شریف اور گنبد خضراء پر حاضری نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ اپنا فضل فرما دیجئے، اپنا کرم فرما دیجئے، اس فتنے سے حفاظت کاملہ نصیب فرما دیجئے۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آمین برحمتک یا ارحم۔